میرے مسلمان ہونے کے 6 دن بعد یہ خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ہاسپٹل جیسی جگہ پر ہوں اور ہر کوئی لائن میں کھڑا ہے۔ وہاں 3 سفید دروازے تھے، ان میں سے بائیں طرف کے دروازے پر نیلے بیک گراؤنڈ پر گولڈن کلر میں عربی زبان میں قرآن کی پہلی 7 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام میرے لیے بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے صحیح راستہ چنا ہے اور یہ میری زندگی کی بہترین چوائس ہے۔ کم از کم مجھے اس پر مکمل یقین ہے۔ آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ السلام علیکم، میں پہلی بودھسٹ تھی جو مسلمان بننا چاہتی تھی۔ جی نہیں، میں یہ اپنی کہانی بیان نہیں کر رہی، یہ میں ایک حجابی بہن کی کہانی بیان کر رہی تھی جو پہلے بدھزم کو فالو کرتی تھی اور وہ آج اسلام کو فالو کرتی ہیں۔ اس کے پیچھے کا کیا کارن ہے، آئیے ہم اسی حجابی بہن کی زبانی سنتے ہیں۔ اس طرح کی کہانیاں ہیں نا، وہ دنیا بھر میں بیان کرتا ہے کہ اسلام ایک اچھا دین نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بڑی بڑی ہستیاں کیوں اس دین میں پائی جاتی، جیسا کہ محمد علی جو کہ باکسر تھے، 2016 میں وفات پا چکے ہیں۔ وہ جنم سے مسلمان نہیں تھے، وہ تو کرسچن فیملی میں پیدا ہوئے، پھر انہوں نے ریلائز کیا کہ ان کے لیے دین اسلام بیسٹ ہے اور پھر انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح بہت سی ادھارن ہیں جیسے کہ مائیکل جیکسن، مائک ٹائسن، صدیوں سے ہزاروں کروڑوں لوگ اسلام قبول کرتے آ رہے ہیں۔ تو چلیے حجابی بہن کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں پہلے بدھسٹ تھی مگر اب میں مسلمان ہوں۔ بدھسٹ لوگ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کھانے کا نمونہ دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے خدا کے لیے تیار کیا تھا۔ ٹیلی ویژن پر وہ مسلمانوں کو ایسا دکھاتے ہیں دہشت گرد یا شدید لوگوں کے طور پر۔ اسلام کا مطلب امن، پاکیزگی، محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ میری خواہش ہے کہ سب یہ بات جان لیں، اسلام کو کھولیں اور اس پر یقین کریں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے تشریف لائیں، میں ہر چیز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگوں گی۔ کیا آپ ہمیں اپنے متعلق مختصراً بتا سکتی ہیں؟ آداب، آپ کا دن اچھا گزرے۔ میرا نام اینکتویا ہے۔ میں منگولیا میں پیدا ہوئی۔ جب مجھے ایک نئی یونیورسٹی کی تلاش تھی تو مجھے کرغزستان ترکیہ مناس یونیورسٹی ملی۔ وہیں پر میری ملاقات اپنے شوہر سے ہوئی اور اب ہم شادی شدہ ہیں۔ میرے شوہر ترک ہیں۔ میں پہلے بدھسٹ تھی لیکن اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب میں ایک مسلمان لڑکی ہوں۔ ایک بدھ مت کس چیز پر یقین رکھتا ہے؟ کیا آپ نے اس کے تقاضے پورے کیے؟ بدھسٹ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خداؤں کے لیے ہر رات دیے جلاتے ہیں اور اس طرح کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے نجات پا رہے ہیں۔ ہر صبح وہ اپنی چائے آسمان یعنی خدا سے شیئر کرتے ہیں اور اپنے کھانے سے تھوڑا کھانا بھی دیتے ہیں اور پھر خداؤں اور ریڈ منٹاس سے دعا مانگتے ہیں۔ بدھ مت کے خدا پر یقین کی کمی یعنی نیکی اور گناہ کے تصورات کی کمی نے آپ کی زندگی کو کیسے متاثر کیا؟ کیا آپ کو کوئی برا تجربہ یاد ہے؟ بدھزم کے بارے میں مجھے زیادہ بڑی باتیں یاد نہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا صرف ایک خدا نہیں ہوتا بلکہ کئی قسم کے خدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آگ کا خدا، سفر کا خدا، بچوں کا خدا اور صحت کا خدا۔ وہ ان سب پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نیک و بد کا تصور رکھتے ہیں، لیکن آج کل ہماری نوجوان نسل نیک بننے اور نیکی کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ لیکن بوڑھے لوگ جیسا کہ میرے دادا دادی وغیرہ، ان کو کوشش یہی تھی کہ کوئی گناہ نہ کریں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ بدھ مت کے بارے میں ایسا کیا تھا جس نے آپ کو مطمئن نہیں کیا، جو آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ کچھ بزرگ کہتے تھے کہ اچھے لوگ مرنے کے بعد خدا بن جاتے ہیں۔ مجھے اس پر یقین نہیں تھا کیونکہ خدا صرف خدا ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسان نہیں۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ خدا تو خدا ہوتا ہے جسے بنایا نہیں گیا، جسے پیدا نہیں کیا گیا۔ خدا کے بیوی بچے نہیں ہوتے، وہ آسمان میں رہتا ہے اور ازل سے وہی ہے۔ کیا آپ نے کسی واقعہ یا سوچ کے نتیجے میں سوال کرنا شروع کیا؟ ترکیہ کی جو بات مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سمندر دیکھا۔ منگولیا میں سمندر نہیں ہے، اور یہ بھی کہ یہاں ہر جگہ مسجدیں تھیں، میں سب کو نماز پڑھتے سن سکتی تھی۔ اس سے میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ جب میں نے پہلی دفعہ لوگوں کو نماز پڑھتے سنا، میں حیران رہ گئی کیونکہ ایسی خوشی اور سکون میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے مسلمانوں سے دوستی کی، میں نے ان سے اسلام کے بارے میں وہ سب کچھ پوچھا جو میں جاننا چاہتی تھی۔ پھر میں اپنی یونیورسٹی کے قریب ایک مسجد میں گئی اور پھر میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ امام مسجد یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میں پہلی بدھسٹ ہوں جو مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کا کیا رد عمل تھا؟ مسلمان ہونے کے بعد میں نے صرف اپنی والدہ کو اطلاع دی اور کسی کو نہیں بتایا۔ کچھ مہینوں بعد میں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا، لیکن ان کو بتاتے ہوئے میں بہت خوفزدہ تھی۔ لیکن میری والدہ نے کہا کہ تم نے یہ قدم اپنے لیے اٹھایا ہے
اگر تم خوش ہو تو ہم بھی اسی میں خوش ہیں، ہماری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ پچھلی جنوری میں نے اپنے دادا کو اس بارے میں بتایا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خفا ہوں گے، میں ان کو ناراض کر دوں گی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں باہر جاتے ہوئے ہمیشہ یہی پہنتی ہوں تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے مجھے بھی تمہاری طرح سر ڈھکنا ہے، چلو مل کر کرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں۔ مجھے ان کی اس بات پر بہت ہنسی آئی۔ آپ کی پہلی نماز کیسی تھی؟ آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ مجھے لگا جیسے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل تنہا ہوں، اور میں نے ہر چیز اسی کے در سے مانگی، صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے ایک خواب دیکھا، کیا آپ یہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں؟ میرے مسلمان ہونے کے 6 دن بعد یہ خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ہاسپٹل جیسی جگہ پر ہوں اور ہر کوئی لائن میں کھڑا ہے۔ وہاں 3 سفید دروازے تھے، ان میں سے بائیں طرف کے دروازے پر نیلے بیک گراؤنڈ پر گولڈن کلر میں عربی زبان میں قرآن کی پہلی 7 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام میرے لیے بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے صحیح راستہ چنا ہے اور یہ میری زندگی کی بہترین چوائس ہے۔ کم از کم مجھے اس پر مکمل یقین ہے۔ آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ہم تک پہنچایا، حتیٰ کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ آہستہ آہستہ تمام چیزوں کی وضاحت فرمائی اور ہمیں بہت سی اچھی چیزوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ اب سب اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دروازے سے داخل ہوں تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے تشریف لائیں، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، جو اسلام جیسا عظیم مذہب لے کر آئے۔ وہ پہلی بات جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گی یہی کہ میں شرمندہ ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مذہب تک میں بہت دیر سے پہنچی۔ کاش میں پہلے ہی پہچان لیتی، کاش میں تھوڑا پہلے قبول کر لیتی۔ اگر آپ کو غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اسلام کا مطلب امن، خلوص اور محبت ہے۔ اگر آپ واقعی اسلام پر یقین رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں تو آپ کو وہ انعام مل جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اس وقت پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اسلام کی آواز بنوں گی اور یہ بتاؤں گی کہ یہی سچائی ہے، کیونکہ دوسرے مذہب میں لوگ اپنے خداؤں کے دل سے عبادت نہیں کرتے اور ان کے کہنے پر مکمل عمل نہیں کرتے۔ مثلاً وہ چوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، شادی سے پہلے بچے پیدا کرتے ہیں اور شادی کے بعد ان بچوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب خاندان ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے، والدین کا نہیں۔ لیکن اسلام میں سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو نیک زندگی گزارنے پر یقین رکھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ سب لوگ جان لیں، اسلام کو سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں، کیونکہ ایسا سوچنا کہ انسان خدا ہے، دنیا صرف گناہوں کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سب جان لیں کہ اسلام ہی ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ میرا انٹرویو دیکھنے کے لیے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اوہ واو، اس کا تو سب سے عظیم پہلو یہ ہے کہ جو اس کی امی نے ریئیکٹ کیا۔ اس کی امی نے کہا کہ اگر میری بیٹی ایک دھرم اسلام قبول کر کے خوش ہے، مسلمان بن کر خوش ہے، تو ہمیں اسے کوئی دقت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کے دادا جی کا ریئیکٹ تو سب سے بیسٹ تھا۔ انہوں نے کھلے دل سے اپنی بچی کو اپنایا، اس کے فیتھ کو سمجھا اور انفیکٹ انہوں نے یہاں تک بول دیا کہ مجھے بھی حجاب پہننا ہے۔ کاش کہ دنیا کا ہر ماں باپ ایسا ہی ہو جائے کہ اگر ان کا بچہ کسی اور فیتھ کو اپناتا ہے تو انہیں اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچے کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے باہر نہ نکال دیں، کیونکہ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ رشتہ دار خفا ہو جاتے ہیں، رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے تو اب ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اب ہم اس سے خفا ہو چکے ہیں۔ ارے ایسا تو نہ کرو، ارے ایسی ویڈیوز میں تو بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہمیں اس آزمائش میں پاس ہونا ہوتا ہے ہر حال میں۔ بہت سے لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں کہ فلاں نے اسلام قبول کر لیا، فلاں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن پہلی دفعہ سنا کہ ایک بدھسٹ عورت نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اپنے گھر والوں کا، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔